الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي اللبتعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض صلوات پر محمد عزیزان گرامی، مشہور و معروف حدیث ہے، بات اس وقت کی ہے جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، مریض تھے، اصحاب اکٹھے تھے، اصحاب پیغمبر کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے کسی وقت بھی۔ ایسے موقع پر حضور نے اپنی اس ذمہ داری کا احساس جو ہمیشہ سے تھا اسے ظاہر کیا اور اصحاب سے ہی خطاب فرمایا، اس لیے کہ ضرورت بھی ہدایت کی اصحاب ہی کو ہے، اہل بیت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کے اہل بیت ہیں۔ تو اصحابی سے خطاب کیا، انی تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں الثقلین، دو گراں قدر چیزیں۔ یہ نہیں کہا کہ انی تارکن فیکم الشیئین، دو چیزیں نہیں کہا، دو گراں قدر چیزیں الثقلین۔ کیا ہیں وہ دونوں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ کسی چیز کو، جو چیز لکھی جائے، جب تک اس کے اوراق منتشر رہتے ہیں تب تک وہ کتاب نہیں کہی جاتی، جب اوراق مرتب ہو جاتے ہیں تب وہ کتاب کہی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن تو جمع بہت بعد میں ہوا، تو اگر وہ جمع بعد میں ہوا تو اعتراض پیغمبر پہ ہوتا ہے کہ کتاب تو ہے ہی نہیں، آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ کتاب موجود ہی نہیں ہے، آپ چھوڑ کے رہے ہیں، وہ تو جمع ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کا یہ فرمانا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ حیات پیغمبر میں قرآن جمع بھی تھا اور کتابی شکل میں جمع تھا، کتابی صورت میں موجود تھا۔ تو اب یہ ایک بحث ہے کہ وہ جمع کرنے والا کون تھا، یہ ایک بحث ہے کہ وہ جمع کرنے والا کون تھا۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا ہو، تو اب اسے تلاش کیجئے
کہ وہ کون تھا جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا، تو عزیزان گرامی ایسا آدمی نہ ڈھونڈیے کہ جو کہیں تو رہتا ہو کہیں نہ رہتا ہو، ایسا ڈھونڈیے کہ جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو صرف مولا علی سے متعلق ہیں، یوں تو ان کی تعداد کم سے کم 313 ہے۔ ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہو، اس کا تعلق کسی اور سے ہو یا نہ ہو، علی سے ضرور ہے۔ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، تو اگر صاحبان ایمان سے خطاب ہے تو جب مومنین سے خطاب ہوگا تو امیر المومنین سے تعلق کیسے نہیں ہوگا؟ امیر المومنین سے تو پہلے تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک آیہ نجوہ ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ نے یہ کہہ دیا، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر کا پیچھا چھوڑنے کے لیے اصحاب تیار ہی نہیں ہیں، لہذا جب یہ حملہ اللہ نے دیکھا تو اللہ نے آواز دی، پہلے صدقہ نکالو پھر میرے پیغمبر سے آ کے باتیں کرو، صدقہ نہ نکالو تو میرے پیغمبر سے آ کے باتیں مت کرو۔ تو عزیزان گرامی اس آیت پر عمل کرنا اور عمل کرنے والا فقط ایک شخص ہے، فقط ایک ذات ہے جسے علی کہتے ہیں۔ وہ صدقہ دیتے تھے، پیغمبر سے جا کے باتیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اب اس وقت کی جو باتیں ہیں یا پیغمبر جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں، تیسرا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی بہرحال کون تھا وہ جمع کرنے والا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا ہو۔ تو عزیزان گرامی اس نے قرآن کو جمع کر لیا، کتابی شکل بھی دے دی۔ تو پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری کیا ہے؟ فرمایا اطرتی، دوسری چیز میری اطرت ہے۔ آپ کی اطرت کون ہے؟ اہل بیتی، چونکہ لفظ اطرت کا دامن بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے پیغمبر نے اس کو چھوٹا کیا، میرے اہل بیت۔ اب عزیزان گرامی اس لفظ اہل بیت میں لڑ پڑے مسلمان کہ آخر یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو جب پیغمبر خود ہی اس لفظ کو چھوٹا کر رہے ہیں تو آپ کو لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ادھر سے بھی لے آئیے، ادھر سے بھی لے آئیے، گھر سے بھی لے آئیے، باہر سے بھی لے آئیے، جس کو چاہیے اس کو لے آئیے۔ بھئی جب بات اتنی ہی ہے تو پھر تو ساری امت کہہ سکتی ہے ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کسے؟ تو پیغمبر تو خود ہی باہر کر رہے ہیں، اور واقعات نے خود بھی باہر کیا ہے، آیہ تطہیر نے خود ہی باہر کر دیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا میں آ جاؤں اندر؟ کہا انک علی الخیر، آپ خیر پر ہیں۔ اب کہیے تو ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، ام سلمہ کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ انک علی الخیر، سب کے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ انک علی الخیر۔ یہ گارنٹی کوئی عام نہیں ہے، یہ جناب ام سلمہ کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی سب کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال انک علی الخیر، تو اہل بیت وہی ہے جو چادر کے اندر جمع ہے۔ اب عزیزان گرامی بہرحال پیغمبر نے بھی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میری اطرت ہے۔ کون ہے؟ جو میرے اہل بیت ہے۔ ان دونوں کی خوبی یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں کا دامن پکڑے رہو گے، اگر ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میں سال دو سال کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دو صدی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو پھر ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہم قیامت تک دیکھیں گے کس نے دونوں ہاتھوں میں، ایک میں اہل بیت کو رکھا ہے، ایک میں قرآن کو رکھا ہے، اور کس نے فقط خالی قرآن کا دامن تھاما ہے، اہل بیت کا دامن تھاما ہے۔ یہ تو ہم وہاں تک دیکھیں گے، قیامت تک،
اور فیصلہ کریں گے کہ کون ہے جو گمراہی سے محروم رہا، کون ہے جو گمراہی کے اندر داخل ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی، جنہیں یہی برداشت نہیں، عجیب ہے، پیغمبر نے اعلان کیا تھا غدیر خم کے میدان میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک اعلان عام تھا، اور علی کس کس کے مولا ہیں یہ سمجھنا ہو تو یہ سمجھیے کہ پیغمبر کس کس کے مولا ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیے گا تو یہ بھی سمجھ جائیے گا کہ علی کس کس کے مولا ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے۔ تو لوگوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور اس اظہار سمجھداری میں، اس اظہار فہم میں، سمجھداری کو ظاہر کرنے کے چکر میں اب مسئلہ یہ تھا کہ علی کو تھوڑا چھوٹا بھی کرنا ہے، کچھ لوگوں کو بڑا بھی کرنا ہے۔ یہ بھول گئے تھے کہ علی علی ہے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ یہ بھول گئے کہ علی علی ہے۔ اس کا تو جب محمل بھی لایا جاتا ہے تو ولی بنتا ہے۔ علی علی ہے۔ اس کو جسے اللہ بلند کرتا ہے اسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ علی کو اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے، اتنا بلند رکھا ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں صاحب قطب مینار اتنا اونچا ہے کہ اگر دیکھیں تو ٹوپی گر جائے، اگر چپکی نہ ہو سر سے تو گر جائے، چپکی ہو تو تھوڑی گرے گی، وہ تو چپکی ہے، ہاں تو ٹوپی گر جائے۔ علی اس سے بھی کہیں بلند ہے۔ قطب مینار تو یہی ہے، ہمیں تو علی جب بلند ہوتا ہے تو پیغمبر سے پہلے ہمیں عرش پہ نظر آتا ہے۔ علی تو اتنا بلند ہے۔ علی کی بلندی کا کیا اندازہ۔ تو اب علی کو چھوٹا کرنا ہے تو چھوٹا کریں۔ کیسے چھوٹا کریں؟ تو راستہ نکالا، ہم بعض لوگوں کو الگ کر دیں کہ دیکھیے علی سب کے مولا ہیں، مگر نہ ان کے مولا ہیں، نہ ان کے مولا ہیں، نہ ان کے مولا ہیں۔ اب یہ ان کون ہے یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ان کو ضروری تھوڑی ہے کہ نام لے کے بتایا جائے، آپ خود سمجھیے کہ یہ ان کون ہے، وہ ان کون ہے، وہ ان کون ہے۔ لہذا ان تینوں انوں کو کیا نہ کہا جائے بھائی، ان کی جمع ہوگی تو انہوں نا، طریقہ تو یہی ہے۔ ان تینوں انوں کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد کا دیکھیے ان تین انوں کے مولا علی نہیں ہے، باقی سب کے مولا ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی پیغمبر نے جب اعلان کیا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو کیا یہ کہا تھا کہ میں ان کا مولا نہیں ہوں؟ اگر پیغمبر نے یہ کہا تھا تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی اعتراض تھوڑی ہے، ہم تو مان لیں گے، ہم تو پیغمبر کی ہر بات مانتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، یہ بھی مانیں گے۔ لیکن پیغمبر نے اعلان نہیں کیا، پیغمبر نے تو یہ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو آپ جس کے سے انہیں نکال دیجئے، اس کے سے ہم نکال دیں گے۔ بھئی آپ جس کے سے آپ نکالیے، اس کے سے ہم نکال دیں گے۔ نہ پیغمبر نے نکالا نہ ہم نکالیں گے۔ اور آپ ان کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر نے تو یہ کہا ہے جس کا میں مولا ہوں، تو تلاش کرو وہ جس کون ہے۔ جب انہیں تلاش کرو گے تو آدم بھی ملیں گے، نوح بھی ملیں گے، ابراہیم بھی ملیں گے، عیسیٰ بھی ملیں گے، موسیٰ بھی ملیں گے۔ آپ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ علی تو انبیاء کے مولا ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ علی کو مولا مان کر کوئی علی پہ احسان نہیں کرتا، علی کو مولا مان کر
کوئی علی پہ احسان نہیں کرتا، اپنے کو انبیاء کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ان کے بھی مولا ہیں، میرے بھی مولا ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ اگر گمراہی سے بچنا ہو تو دونوں کا دامن پکڑے رہنا، یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ تو گویا اس بات کی ذمہ داری پیغمبر نے لی، قیامت تک جو ان کا دامن پکڑے گا، جو ان سے تمسک اختیار کرے گا، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ گارنٹی پیغمبر نے لے لی۔ اب معاملہ پھنس رہا تھا، لہذا اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہذا پیغمبر کے دماغ پہ حملہ کیا کہ جی یہ جو ہیں، اب میں ذرا سنبھل کے بھی کہوں تو یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سنبھلا جا سکتا ہے؟ وہ لفظ تو بڑا خطرناک ہے، ان ھذا لیہجر، یہ آدمی ہذیان بک رہا ہے۔ یہ ہذیان بیکار باتیں کرنے والا نہیں بکتا ہے، بیکار باتیں کرنے والا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ وہ تو باقاعدہ اتنا شدید حملہ ہے یہ پیغمبر کی ذات پر کہ جس کی شدت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب یوں اگر بہت سنبھل کے کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہی اس کا مفہوم ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ ٹھیک، اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ واقعاً کیا پیغمبر ہذیان بک رہے تھے؟ بس آخری بات ہے اور پھر مربوط مسائل ہے۔ کیا پیغمبر بیکار کی باتیں کر رہے تھے؟ اگر پیغمبر آج بیکار کی باتیں کر رہے ہیں تو اب تک جو باتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ بیکار کی نہیں تھی؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے کسی بات کی؟ تب تو قرآن مجید بھی نشانے پہ ہے، ساری باتیں نشانے پہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے دیکھیں پیغمبر نے کیا کیا۔ کیا ہذیان بک رہے تھے پیغمبر؟ تو اگر آپ حضور کی زندگی میں جواب تلاش کریں تو نہیں ملے گا، مگر جواب ضرور ملے گا، ان کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے، صاحب سر الشہادتین عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا، اسرار الشہادتین میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ بتائیے، شہادت ملی پیغمبر کو؟ اگر شہادت ملتی تو 12 شہادت کہتے کہ 12 وفات کہتے؟ بتائیے، ہے کہ نہیں؟ 12 وفات کہلاتی کہ 12 شہادت؟ 12 وفات کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام مسلمانوں کے نزدیک شہادت نہیں ملی، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو شہادت ملی۔ اگر ان کو شہادت نہ ملے تو شہادت ایک عظیم ترین مرتبہ ہے، پیغمبر کو نہ ملے یہ عظیم ترین مرتبہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کہا نہیں، انہیں شہادت ملی۔ پھر کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے، شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی، ایک شہادت خفی، چھپی ہوئی شہادت۔ شہادت ایک ظاہری شہادت، شہادت خفی ملی امام حسن علیہ السلام کے ذریعے، ان کو زہر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت حسن نہیں ہے، شہادت رسول ہے۔ تو اب قاتل حسن کو ڈھونڈو تاکہ قاتل پیغمبر پکڑا جائے، اسے تلاش کرو تاکہ پیغمبر کا قاتل پکڑا جائے۔ شہادت ظاہری کہاں ملی؟ کہ کربلا میں حسین کے ذریعے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں انہیں شہید کیا گیا خنجر سے۔ یہ حسین نہیں شہید ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ پیغمبر شہید ہو رہے ہیں۔ انہیں شہادت ظاہری ملی شہادت حسین کے ذریعے۔ تو یہاں تو قاتل معلوم ہے،
یہاں تو قاتل معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو پھر بچانے کی کوشش کاہے کے لیے؟ آپ قاتل حسین کو نہیں بچا رہے ہیں، آپ قاتل پیغمبر کو بچا رہے ہیں۔ بھئی یہیں سے سمجھ میں آیا کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کو شہادت ملی حسین کے ذریعے، شہادت ظاہری، حسین شہید ہو گئے، سر کٹ گیا حسین کا۔ بس پیغمبر نے ہذیان بک رہے تھے پیغمبر یا نہیں، یہ الزام ہے پیغمبر پر، اسی بات تک ہمیں پہنچنا ہے۔ حسین شہید ہو گئے، سر کٹ گیا، کہاں گیا؟ نوک نیزہ پر۔ جسم حسین کہاں ہے؟ سرزمین کربلا پر۔ ایک آدمی کو جسے قتل کر دیا جائے، سر الگ اور جسم الگ، وہ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ مگر حسین کا سر تو نیزے پہ بولا، کٹ کے بولا، جسم وہاں رہا۔ دیکھیے شرط حیات ہے جسم اور سر کا جڑا رہنا۔ آپ یہ ہاتھ کاٹ دیجئے ایک آدمی کا، کاٹ نہ دیجئے گا، میں مثال دے رہا ہوں، تو ہاں زندہ رہے گا مر جائے گا؟ زندہ رہے گا، علاج کر دیجئے، زندہ رہے گا۔ ٹانگ کاٹ دیجئے کسی کی، آنکھ نکال لیجئے، ناک کاٹ دیجئے، کان کاٹ لیجئے، دانت توڑ دیجئے، کمر توڑ دیجئے، زندہ رہے گا، علاج کیجئے، زندہ رہے گا۔ اچھا گردن کاٹ دیجئے، اب علاج بھی کیجئے، علاج ہوگا؟ زندہ رہے گا؟ نہیں۔ شرط حیات ہے جسم کا اور سر کا آپس میں جڑا رہنا، یہ زندہ رہنے کے لیے شرط ہے، یہ جڑے رہیں گے، زندہ بھی رہے گا، بولے گا بھی، دیکھے گا بھی، سنے گا بھی، چلے گا بھی، پھرے گا بھی، چھوئے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سب کچھ کرے گا۔ مگر اگر یہ جدا ہو جائے تو اب کچھ نہیں کرے گا۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر نوک نیزہ پر، جسم سرزمین کربلا پر۔ سر حسین نے تلاوت قرآن کی، محافظ قرآن کا سر ہے نا، تو تلاوت قرآن ہی تو کرے گا، تلاوت قرآن کی۔ میں نے کہا آقا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے مرتبے کو سمجھیں، تو انہوں نے زندگی میں نہیں سمجھا، انہوں نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، قتل کر دیا، اولاد کو شہید کر دیا، یہ آپ کا مرتبہ کیا سمجھیں گے؟ آپ کے خیموں کو جلانے کی تیاری ہے، آپ کی بہنوں کے سر سے چادر چھیننے کی تیاری ہے، آپ کے گھروں کو لوٹنے کی تیاری ہے، یہ آپ کا مرتبہ کیا سمجھیں گے؟ بس عزیزان گرامی، پیغمبر ہذیان بک رہے تھے معاذ اللہ یا نہیں؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ میرے نانا پہ الزام یہ ہے کہ وہ بخار میں ہذیان بک رہے تھے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نواسہ اتنا بلند ہے، سر اور کٹ جانے کے باوجود جب تلاوت کرے تو یہ سارا حافظین قرآن کا مجمع ہے، قارئان قرآن کا مجمع ہے۔ نکلے کوئی قاری قرآن، نکلے کوئی حافظ قرآن، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں لفظوں کی نہیں زیر زبر کے لیے دعوت دیتا ہوں، نکالے میری اس تلاوت میں غلطی، اگر نکال دے تو محافظ قرآن نہیں تو عزیزان گرامی میں دعوت دیتا ہوں، آئے نکالے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں جب نانا اتنا بلند ہے کہ سر کٹنے کے بعد، جسم کے الگ ہونے کے بعد جب تلاوت کرے تو ایک زیر یا ایک زبر کی غلطی نہیں کرتا، تو پھر نانا ذرا سے بخار میں ہذیان کیسے بک سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کربلا میں جا کے، فیصلہ مدینے میں نہیں ہوا، فیصلہ کربلا میں ہوا۔ اگر حضور فیصلہ کرتے تو اصحاب کی چھوٹی سی جماعت کے درمیان ہوتا۔ حسین نے فیصلہ کیا لشکر یزید کے درمیان، لاکھوں لوگوں کے درمیان۔ لکھے گی تاریخ
اور اس واقعے کو لکھنے والا کوئی ادھر ادھر کا آدمی نہیں، لشکر یزید ہے، لشکر یزید کا سپاہی ہے جس نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ سر حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ عزیزو، ایک بہت سی وجہیں لکھی گئی ہیں کہ سر حسین نے تلاوت کیوں کی، ایک وجہ اور لکھی گئی ہے، علماء نے لکھی ہے، بس یہی رفت مصائب ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو قافلے کی ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ آگے آگے شہیدوں کے سر، پیچھے پیچھے لٹا ہوا بیویوں کا قافلہ جو سر برہنہ تھی۔ حسین چاہتے یہ تھے کہ میری بہنوں کے کھلے سروں پہ کسی کی نظر نہ پڑے، جب کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز سنے لوگ تو پھر کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز کو سنے، میری بہنوں کے سروں پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی لٹا ہوا قافلہ شب شہادت بی بی سکینہ بتائی جاتی ہے آج، اور بی بی سکینہ حسین کی بیٹی، 4 برس کی بچی، چھوٹی سی بچی جو اپنے باپ سے وقت رخصت کہہ رہی تھی بابا پانی پلاتے جاؤ بابا، بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی بابا، اور حسین کہہ رہے تھے بیٹی پانی کہاں سے لاؤں، علی اصغر پیاسا شہید ہو گیا۔ بابا چلے گئے۔ بابا کا ذوالجناح جب بابا کی شہادت کے بعد واپس آیا تو سکینہ نے بابا کے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھا، میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، جب میرا بابا شہید کیا گیا تو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ عزادارو، ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ بچی شام غریواں کے مناظر کو دیکھتی ہے، اور شام غریواں کے بعد کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے اور سفر طے کرتے قافلہ پہنچ جاتا ہے دربار یزید میں۔ بس عزیزو، مصائب کے چند فقرے ہیں اور مجلس تمام ہے، بی بی کی شب شہادت ہے، پہنچ جاتا ہے اور وہاں یزید سکینہ سے پوچھتا ہے، سکینہ سنا ہے تمہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی؟ ہاں یزید، میرے بابا کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ یزید، مجھے بھی اپنے بابا سے بہت محبت تھی۔ سکینہ، اپنے بابا سے ملو گی؟ یزید، میرا بابا تو کربلا کے میدان میں سر کٹائے پڑا ہے، میرا بابا یہاں کہاں نہیں، لو اپنے بابا سے ملو۔ یہ کہہ کے خان سے کپڑے کو ہٹایا، بچی نے باپ کا سر دیکھا، وہ بچی جو اپنے بابا سے روز عاشور سے بچھڑی تھی، جیسے ہی بابا کا سر دیکھا آگے بڑھ کے سر کو گود میں لینا چاہا تو یزید کہنے لگا، ایسے نہیں، پہلے تم آواز دو، بات محبت کی ہے نا، پہلے آواز دو۔ اگر سر حسین خود تمہاری گود میں آ گیا تو ہم سمجھیں گے بہت محبت ہے۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ یہ کہہ کے بچی نے جلا ہوا دامن اٹھایا، بابا میری محبت کا امتحان ہے بابا، بابا میری گود میں آ جاؤ بابا۔ روایت یہی کہتی ہے سر حسین تشت سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آیا۔ اب سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا، بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا، بابا خیمے جلائے گئے بابا، بابا میرے گوشوارے چھینے گئے بابا، چادریں چھن گئی بابا۔ بس عزیزو، ساری باتیں ہوئیں اور حکم ہوا اس قافلے کو لے جا کے قید خانے میں رکھا جائے۔ بس چھوٹی سی روایت اور اس کے بعد مجلس تمام۔ عزیزو، قافلہ قید خانے میں پہنچ گیا۔ شہزادی سکینہ کی شہادت کی شب ہے آج۔ ابھی تک آپ حسین کا پرسہ بی بی زہرا کو دیتے تھے، آج سکینہ کا پرسہ حسین کو دینا ہے، سکینہ کا پرسہ زہرا کو دینا ہے، سکینہ کا پرسہ زینب کو دینا ہے۔ عزیزو، یہ بچی وہ ہے کہ جو قافلے کی رونق تھی۔ عزیزو، قید خانے میں قافلہ پہنچ گیا۔ ایک شب آئی، سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا آئے ہیں، سکینہ کو سینے پہ لٹائے ہیں، سکینہ سو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ خواب سے آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ بابا ہے نہ کوئی اور منظر ہے۔ ایک مرتبہ رونا شروع کیا، میرا بابا ابھی تو آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ جب سکینہ روئی تو ایک مرتبہ بیویوں میں رونے کا شور ہوا۔ جب بیویاں رونے لگی تو شور کی آواز یزید کے کانوں میں پہنچی۔ یزید اپنے بستر پہ لیٹا تھا، سویا تھا۔ ایک مرتبہ اٹھ کے پوچھنے لگا، یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا، سکینہ نے، حسین کی بیٹی نے
اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اس نے کہا سر لے کے چلے جاؤ تاکہ اور سکینہ کو دے دو تاکہ میری نیند میں خلل نہ پڑے۔ عزیزو لو سر حسین چلنے لگا، قید خانے میں پہنچا۔ جب قید خانے کے دروازے پہ سر پہنچا تو سید سجاد باہر کھڑے ہوئے تھے، بیویاں رو رہی تھیں، بس چند فقرے، بیویاں رو رہی تھیں۔ سید سجاد نے سر کو لیا اور سر کو لے کے اندر پہنچے۔ پھوپھی اماں سکینہ کو یہ سر دے دیجئے، یزید نے سر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، اب ہاتھ میں جب سکینہ نے جو دیکھا ہوگا تو ذرا اندازہ لگائیے کیا دیکھا ہوگا، خاک و خون میں اٹا ہوا سر، عجیب و غریب کیفیت۔ ایک مرتبہ گود میں لے لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے کہا بابا تماچے مارے گئے بابا، آپ میری مدد کو نہیں آئے، بابا گوشوارے چھینے گئے، میں نے آپ کو بلایا آپ نہیں آئے، بابا چادریں چھینی گئیں آپ نہ آئے، بابا میں نے چچا کو بھی بلایا مگر چچا بھی نہیں آئے، بابا میں نے بس آخری فقرے، بابا میں نے علی اکبر بھیا کو بلایا وہ بھی نہیں آئے۔ روایت کہتی ہے بین کرتے کرتے بچی کی آواز بند ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ جب آواز بند ہوئی تو بیویوں نے سمجھا شاید بچی سو گئی۔ عزیزو تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ زینب نے بازو پکڑا، میری بیٹی سکینہ اٹھو، اب بابا کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اب جو بازو پکڑ کے اٹھایا گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے چیخ ماری ہائے میری بچی، ہائے میری سکینہ اس دنیا سے چلی گئی، لو ماتم برپا ہوا۔ عزیزو اس کے بعد غسالہ آئی ہے، بچند فکرے سکینہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی بھیا سید سجاد مجھے اسی جلے کرتے میں دفن کرنا، اسی پھٹے کرتے میں دفن کرنا، یزید سے کفن نہ لینا۔ لو غسالہ آ گئی، غسل دینے کے لیے بیٹھی اور غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ زینب سے کہا بیوی مجھے اتنا تو بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ کہا میری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، مگر تم کیا پوچھ رہی ہو؟ بیوی اس کا لباس اس کے جسم سے چپک گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا کربلا سے شام تک اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ سارا جسم چھلی ہے، لباس جسم سے چپک گیا۔ جزاکم ربکم۔ لو عزیزو کیسے غسل ہوا، اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کیا گیا۔ عزیزو جب لاشا تیار ہو گیا اور قبر کھد گئی، سنو دو فقرے اور مجلس تمام۔ جب لاشا تیار ہو گیا قبر کھد گئی، اب دفن کرنے کا وقت آیا، خدا کسی بھائی پہ وہ وقت نہ لائے جو سید سجاد پہ پڑ گیا۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر لاشے کو لیا بہن کے اور قبر کے کنارے پہنچے، ایک کربلا کا رخ کر کے کہا بابا اپنی سکینہ کو لے لو بابا، اپنی امانت لے لو بابا۔ دو ہاتھ نکلے، لاؤ لاؤ میری بچی کو میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے قبر میں سکینہ کو رکھا، مدینے کا رخ کیا، اے نانا میں نے سکینہ کو قبر کے حوالے کر دیا، ہم جب یہاں سے آزاد ہوں گے مدینے آ جائیں گے، مگر میری بہن اس شام کے قید خانے میں تنہا رہ جائے گی۔ ہائے سکینہ، ہائے حسین، ہائے تنہائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔